الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جس طرح یہ پہلی دفعہ ان یعنی نشانیوں پر ایمان نہیں لائے، ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ متصل آیات کریمہ میں وہ اعتراضات جو کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کرتے تھے ان کا بیان ہے، اور خاص اس آیہ کریمہ سے پہلے جو حصہ بیان ہے اس میں کہ یہ کہنا کہ ہمیں کو معجزات مافوق الفطرت معمولات ہماری خواہشات کے مطابق میسر آئیں، اس میں طرح طرح کے اعتراض اور بے شمار تجاوزات وہ بیان کرتے تھے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے ان کے پاس آ بھی جائے تو یہ اس کا انکار کریں گے، کیونکہ اتنا کچھ پہلے عطا ہو چکا ہے جس کا یہ انکار کر چکے ہیں، اور یہ ضد اور عناد اس نے انہیں اندھا کر دیا، یہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ انہیں اللہ کریم کی نشانیاں جو ہیں وہ سمجھ آ سکے۔ سب سے بڑی عطا بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بنفس نفیس جلوہ افروز ہونا، آپ کی ذات عالی کو جو نہ دیکھ سکا اس کے اندھا اور اس کی جہالت ان حدوں کو انتہا میں پہنچ جانا یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کریم کا کلام پہنچایا، یعنی کلام ذاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم، معجزہ خرق عادت معاملہ پیش آنا، معجزات حق اور باطل کی تقسیم، حق اور باطل کے درمیان وہ حصہ جو حق کو ظاہر کرے باطل کو رد کرے، خرق عادت معاملات کا پیش آنا۔ معجزات وہ حصے ہیں جن کا صدور انبیاء اور رسول سے ہوتا ہے، اسی کے تحت بات آتی ہے کرامات کی، اور جب کرامات کی بات آتی ہے تو خرق عادت معمولات کا اظہار بدست اولیاء با اتباع نبی، چونکہ جب یہی کو خرق عادت معاملہ یا اظہار کسی ولی کے حصے سے آئے گا، ہاتھ سے آئے گا، تو اسے کرامت کہیں گے۔ خرق عادت معمول سے ہٹ کر کسی معاملے کا ہونا جو عمومی زندگی میں نہیں ہوتا، جس کا تصور نہیں ہے، جیسے شق القمر ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ غیر معمولی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ معمول کے مطابق چاند کا کم ہونا یا بڑھنا دونوں حدوں کا ایک حساب ہے جو چل رہا ہے اور تواتر کے ساتھ، لیکن چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ معمول کی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی بات ہے۔ تو جو معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر دار دنیا سے پردہ فرمانے تک حیات مبارکہ میں جتنے معجزات ہیں، یقین مانیں کہ ان کا شمار کلی طور پر ممکن ہے۔ اب ان حصوں کا اور ان عطاؤں کا
دیکھنا، جانچنا اور سمجھنا، اس کا انحصار اس فرد پر ہے جو اس پہلو کے جاننے یا سوال کے پہلوؤں میں کھڑا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں حاضری کا موقع ملا۔ وہاں پر تعمیرات کا جو شعبہ ہے یہ بہت تیزی سے تعمیر کر رہا تھا، اور جب وہاں تعمیر ہو رہی تھی تو وہ نہیں لحاظ کرتے کہ یہ شے پرانی ہے یا نئی ہے، وہ ہر شے کو تلف کرتے جاتے، ضائع کرتے جاتے، پرانی تعمیرات کو، ان بابرکت جگہوں کو بھی جہاں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی بات اسلام کے ساتھ منسوب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ منسوب ہے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ منسوب ہے۔ تو میں نے ایک عرض کی حضرت جی سے کہ یہ کتنی زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ جگہیں جن سے متعلق واقعات سیرت پاک میں بھی میسر ہیں اور بابرکت مقامات ہیں، تو عبادات کے حکم یا مساجد کے حکم کے بعد جو جو چیزیں ہیں کم از کم وہ نشانیاں تو ہیں۔ ان واقعات کو سن کر ان زیارات کو زیارت کرنا باعث برکت بھی ہے، اور وہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک ربط کا ذریعہ بھی ہے، ایک محبت کا ذریعہ بھی ہے، تو یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا صدیاں بیت گئیں میرا بیٹا، کسی نے ان زیارات کو ہلایا نہیں۔ آج اگر یہ زیارات معدوم ہو رہی ہیں تو جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہمیں یہ زیارات نصیب ہوں۔ ہماری آنکھیں، ہمارا دیکھنا اتنا صاف پاک نہیں رہا کہ ہمیں یہ زیارات نصیب ہوں۔ ہاں، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ان فضاؤں میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک گئی، انوارات ہی انوارات ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، اور اگر کوئی مٹانا چاہتا ہے تو کون ہے ان فضاؤں سے ان انوارات کو مٹا سکے؟ تو جو معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہیں، ایسے ہی نہیں سارے کے جو ضبط تحریر آ گئے، جنہیں تاریخ کے اوراق میں لکھا، ایسی بے شمار پہلو ہیں جنہیں شاید یہ ظاہری آنکھیں نہ دیکھ سکتی ہوں۔ کون ہے جو ان ذرات جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے، نالان مبارک سے جو چھو گئے ذرات، وہ جو روشن ہیں ان کی روشنی اور نور ان سے کون چھین سکتا ہے؟ لیکن اس ظاہری آنکھ سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے میں دیکھ رہا؟ تو جب یہ کفار نشانیاں مانگتے ہیں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ بھی ان کے سامنے ظاہر ہو جائے یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے جو کچھ بھی ان کے سامنے آ جائے۔ اس سے متصل پھر یہ اگلا حصہ بیان فرمایا گیا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم نے ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیا، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا، پہلے موقع میسر آیا اس کا انہوں نے انکار کیا، اتنی بڑی عطا کہ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انکار کیا تو اس انکار نے ان کو ان حدوں پر پہنچا دیا کہ اب واپسی ممکن نہیں رہی، ان کے قلوب پر مہر ثبت ہو گئی، بدبختی کوئی انتہا کو پہنچ گئی۔ کسی نے سوال کیا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور جواب میں وہ ارشاد فرما رہے تھے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور اس واقعے میں جادوگروں کا ایمان لانا، اس ایمان لانے کے اسباب پر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا جادوگر مقابل آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن اگر ظاہری ہی سے ہی یہ تعظیم تو کی کہ آپ اس میدان میں جو کچھ ڈالنا چاہتے ہیں پہلے آپ ڈال لیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو کچھ تم لوگ کرنا چاہتے ہو تم اس میدان میں ڈال دو۔ تو جادوگروں نے جو ظاہراً احترام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت فرماتے ہیں ان کے ایمان لانے میں یہ بہت بڑا سبب۔ وہ جو ادب کا پہلو ظاہری لیکن تھے مقابل، ظاہر میں بھی جو ادب کا پہلو انہوں نے اختیار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کا، اللہ کریم نے انہیں نوری ایمان سے مزین فرمایا، نوری ایمان انہیں عطا فرمایا۔ اب جس نے یہ تجاوز کیا دین حق کا ماننا کہ میں نہیں مانتا، تو بنیادی طور پر سب سے پہلے جو اس نے زیادتی کی وہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جو انکار ہے، یہ بنیاد ہی اس حدوں کو پہنچا دی کہ پھر یہ توفیق ہی سلب ہو گئی کہ وہ کوئی خرق عادت معاملات دیکھیں اور انہیں دیکھ کر ایمان لائیں۔ انسان بنیادی طور پر عبادت کو جب پیدا کیا گیا ہے تو اس کے اندر، اس کے وجود میں، اس کی پیدائش میں تخلیقی طور پر عبادت کرنا داخل ہے، وہ عنصر اس کے اندر موجود ہے کہ اس نے عبادت کرنی ہے۔ حق کی طرف نہیں آئے گا تو ناحق خدا جگہ جگہ ڈھونڈے گا، در در پر سجدہ کرے گا، کوئی طاقت کو سجدہ کر رہا ہوگا، کوئی دولت کو سجدہ کر رہا ہوگا، کوئی اپنی انا کو سجدہ کر رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں مجسم یا غیر مجسم اس نے خدا گھر رکھے ہو۔ اب جب یہ عبادت کا پہلو اس کے اندر اللہ کریم نے تخلیقی طور پر رکھا ہے تو اس کے پاس یہ کیفیت اور حال بھی ہے، اتنی دانائی اور اتنی اہلیت اللہ کریم نے اسے عطا فرمائی ہے کہ یہ گرد و پیش کو، یہ مظاہر قدرت کو دیکھ کر اس حد تک پہنچ سکتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے، کوئی واحد مالک ہے عرش ہے۔ اتنا اللہ کریم نے انسان کو شعور عطا۔ اب جب وہ ضد اور عناد پر آیا، اس نے اپنا یہ نقصان کیا کہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار۔ اب اس سے آگے جب یہ حصہ فرمائے گا کہ ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں، یہ وہ بنیادی عناصر ہیں جو حق شناسائی کی، سمع و بصر اور افئدہ، دیکھنا، سننا اور جاننا۔ اس دیکھنے سننے سے جو نتیجے کی حد کا جاننا، وہ دیکھنے سننے سے نتیجہ نہیں آتا۔ دیکھنا سننا انسان کو شعور تک رسائی دیتا ہے کہ شعور میں ایک چیز پہنچی، اس کا نقشہ آتا، اس پر جو فیصلہ ہے، اس کی کلی جو مور ثبت ہوتی ہے، افئدہ، یہ تیسرا ذریعہ ہے شناسائی کا، وہ ہے دل، قلب۔ اور قلب انسانی انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہر دو طرح سے۔ ظاہر جسے میڈیکل سائنس پمپنگ مشین کہتی ہے، وجود انسانی میں بنیادی جو حصے ہیں جو حیات کا سبب بنتے ہیں وہ ہیں اعضائے رئیسہ، مین باڈی پارٹس۔ اب ان میں ایسا بھی حصہ ہے جیسے جگر انسانی خون پیدا کرتا، دل کیا ہے؟ دل خون پمپ کرتا ہے پورے وجود میں، ہیڈ ٹو ٹو، باڈی کا ایک ایک جو
مفصل ہے، اس تک جو خون پہنچتا ہے، اس پہنچانے کے سبب میں دل ہے، یہ پمپنگ مشین، جسے میڈیکل سائنس پمپنگ مشین کے۔ اب جو جگر خون پیدا کر رہا ہے، اس کی جو ضرورت ذاتی طور پر خون کی ہے، اس کو بھی پہنچانا دل کا کام ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جگر بہت ضروری شے ہے، تو جو جگر کی حیات کا سبب خون ہے، اس خون کا جو سرکل ہے، اس کے پہنچنے کا، اس کے پمپ کرنے کا سبب بھی دل ہے۔ تو بنیادی حیثیت یہ دل اور یہ دھڑکن رکھتی ہے جو ہمارے سینوں میں دھڑک رہا ہے، جس کی دھڑکن کا ایک ربط ہے جو انسانی صحت کا اور حیات کا سبب ہے۔ اب انسانی ظاہری وجودی پہلو جو ہیں، ان میں یہ پمپنگ مشین، یہ دل کتنا ضروری ہے، بعین ہی اس سے زیادہ ضروری قلب انسانی ہے، جو نہاں خانہ دل میں ہے، جو ہر دعوے کے پیچھے جس کا نام آتا ہے، جس پر بات آ کر رکتی ہے اور جس سے بات شروع ہوتی ہے، وہ قلب انسانی ہے، جسے ماڈرن لینگویج میں آپ سیٹل ہارٹ کہیں گے۔ جس دعوے کے ساتھ زور ہوگا، اس دعوے کے ساتھ اظہار قلب انسانی کا ہوگا، جو محور ہے ہر بات کا، ہر فیصلے کا، جہاں سے سوچ فیصلے تک پہنچتی ہے، جو وجود کا بادشاہ ہے، جس کا فیصلہ وجود روک نہیں سکتا۔ زندگی بہت پیاری ہے، موت کا موقع یا موت کا منظر سامنے آئے تو لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، منت سماجی تک چلے جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، لیکن یہی فیصلہ جب دل صادر کرتا ہے تو لوگ اپنے ہاتھوں خودکشی کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ وجود مجبور ہے۔ ظاہری بادشاہیوں میں اتنا بڑا بادشاہ دنیا میں کوئی نہیں جتنا وجود کی بادشاہی میں یہ قلب انسانی کی حیثیت ہے۔ وجود مجبور ہے، اس کا معنی اس میں جو کیفیت اور حال ہے، زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں، یہ بنیاد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات، اس پر علماء جب بحث فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں آدھا دین ہی یہ ہے نیت کرنا۔ بعض فرماتے ہیں 3 حصے جو ہے یہ نیت ہے اور 1 حصہ جو ہے عمل۔ اب نیت کیا ہے؟ ایک کیفیت اور ایک حال ہے، غیر مری شے، محسوس کی جا سکتی، اس کا دیکھنا احساس سے ہے، نظر سے نہیں ہے، بصارت سے نہیں ہے، بصیرت سے ہے، محسوس ہو سکتا۔ ایمان ایک کیفیت اور حال ہے، اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب نہ ہو، بندہ دائرہ ایمان میں، دائرہ اسلام داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پھر دوسری بات جب آتی ہے عبادات کی، عبادات کا خشوع و خضوع کے ساتھ اختیار کرنا اور خالص نیت کے بغیر بہت بڑا فرق پیدا کر دیتا۔ کہیں حصے خالص ادائیگی کی ہیں اور کہیں بات پھر منافقت کی حدوں میں چلی جائے۔ عبادات کے بعد معاملات کو دیکھ لیں، کوئی عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرنا اور ظاہراً ساحل عمل کو ذاتی انا کے لیے اختیار کرنا، یہ کیفیت اور حال اس کا صادر ہونا ایمان اور غیر ایمان انحصار ہے۔ عبادات کی شرط قبولیت یا اس کا اظہار منافقت کے پہلوؤں میں داخل ہو جائے، اس کیفیت اور حال پر مبنی ہے۔ معاملات زندگی میں آ کر دیکھ لیں، حق اور باطل ہر معاملے میں جہاں آپ کھڑے ہیں، اس بات کا جو انحصار ذاتی نیتوں پر آئے گا، قلب انسانی کا۔ اسی لیے
تو صوفیاء کا موضوع ہے ہی قلب، یہ بنیاد ہے، اس پر محنت کرتے ہیں، اور اس محنت کا جو پھل ہے وہ عملی زندگی ہے۔ اسی لیے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ بلندی منازل کی بحث میں نہ پڑا کرو، منازل کا حصول سمجھنا یا جھانچنا ہے تو اپنے اعمال کو دیکھو، قرآن و سنت کے کتنے مطابق ہو، کتنے خالص ہو، کتنے خلوص سے ہو، یہ دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ ترقی پر ہو یا تنزلی پر ہو، حالت بسط میں ہو یا حالت قبض میں۔ یہ بات دیکھنی ہے تو اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے معاملات کو دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے۔ تو یہاں جب یہ بات آتی ہے نا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، یہ بنیادی ذرائع ہیں، یہ دیکھنا، پھر اس دیکھنے کو وہ نتیجے تک جو حکم کی حالت یا کیفیت یا حال رکھتا ہے وہ کرنا دل کا کام ہے۔ اب یہ بدبختی کی انتہا ہے کہ اس حد کو پہنچ گئے کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، یعنی جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ترک عادت معاملات پیش آئیں، ہمیں معجزات دکھائے جائیں، وہ تو بدبخت جانے کیا کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے جو ہمیں بتلائے کہ ایمان کیا ہے، حق اور باطل کی تفریق کیا ہے، آپ کے پاس غیب سے کیوں ایسے باغات نہیں ہیں کہ جن سے جا کر آپ کھائیں پئیں، ایک عمومی زندگی اسی بازار میں، اسی انسانی آبادی کے ساتھ انسانی ضروریات کی ہوتی ہوئے آپ جو بسر کر رہے ہیں، یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہاں سے ہمیں نبوت کی جو دعوت ہے وہ دی جا سکے۔ تو بے شمار اعتراضات ہیں، لیکن معزز سامعین کرام، ہر اعتراض بدبختی ہے، حق پر ہر اعتراض بدبختی ہے، مزید گہرائی کے ڈوبنے کا سبب ہے، مزید جہالت کے جو گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں ان میں گم ہونے کا سبب ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کریم دلوں کو، نگاہوں کو دیکھ رہے ہیں مگر نہیں دیکھ رہے، سن رہے ہیں مگر حال دل جو ہے وہ اسے سمجھ نہیں رہا۔ سمع و بصر ظاہری ذرائع ہیں، حواس جو انسان کو اللہ کریم نے حسات عطا فرمائی ہیں، جو وجودی حسات ہیں، ان میں سمع و بصر جاننے کی بنیادی حصے ہیں، یہ بنیاد ہے جاننے کی، سمع و بصر حسات انسانی میں، اور نتیجے پر پہنچ کر اس کے مطابق حکم کا صادر ہونا، یہ معاملہ ہے قلوب کا، دلوں کا، اور جس کی صفائی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ اللہ کی یاد بیان فرمایا، لکل شیء سکالۃ وسکالۃ القلوب ذکر اللہ، اور کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو حصہ قلب کا ہے یہ پھیر دیا گیا۔ اب یہاں ایک باریکی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہراً جب ہم دیکھیں گے کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم نے ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیں گے۔ اب جو حق سے نا آشنا ہے وہ ایک اعتراض پھر یہاں اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے جب اللہ کریم نے ہی دل پھیر دیے، آنکھیں پھیر دی، تو حق کو کیسے دیکھتے اور کیسے مانتے؟ قرآن کریم اس موضوع پر بڑی وسعت سے اور متعدد جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ جو ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے تو مخلوق کو، اس بشر کو افضل الخلق پیدا فرمایا ہے، نوری مخلوق کی انتہا دیکھنی ہو
تو نام مبارک آتا ہے حضرت جبرائیل امین، اور نوری مخلوق کی حدود دیکھنی ہو تو واقع معراج میں سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل امین کا عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم اس حد سے آگے نہیں جا سکتا، تجلیات ذاتی برداشت نہیں کر سکتا کوئی وجہ۔ جہاں جبرائیل امین رکے وہاں سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کہاں تک گئے، کیا کچھ اللہ جل شانہ نے عطائیں فرمائی۔ ہمارے لیے وہی ضروری ہے، اتنا ہی جاننا ضروری ہے جتنے سے متعلق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب فرمایا۔ ہماری ضرورت کا ہمیں بیان فرما دیا گیا ہے قرآن و احادیث میں۔ ضرورت انسانی کی کوئی شے باریک سے باریک کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بیان نہ فرما دی گئی۔ اب جب اس بات کو اور اس نقطے کو دیکھیں گے کہ ان کے دلوں کو اللہ کریم نے پھیر دیا، تو اس کا سبب ان کا کردار ہے، ان کی پسند ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے یہ تڑپ پائی کہ وہ شناسائے ذاتی باری تعالیٰ کو جائے، جسے یہ کیفیت اور حال نصیب ہو، اللہ کریم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اسے اسباب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہی امتحان ہے کہ کس راہ کے مسافر، اور سمع و بصر بنیادی ذرائع جاننے کے، اس دیکھنے اس سننے سے قلب انسانی نے کیا فیصلہ صادر کیا، کس راہ کو انتخاب کیا۔ اب جب وہ راہ کا منتخب کر چکتا، انتخاب کر چکتا ہے، پھر نتائج تو آئیں۔ شدید گرمی میں جا کر کوئی دھوپ میں کھڑا ہو جاتا ہے تو دھوپ کی حدت تو پھر ہوگی۔ اسی طرح سخت سردی میں کوئی وجود نہیں ڈھانپتا اور کھلی جگہ ہوا میں جا کھڑا ہوتا ہے تو جو سردی کی شدت ہے اس کے اثرات وجود پر مرتب ہوں گے۔ اسی طرح بنیادی بات جو ہے، اللہ کریم کی ذات بے نیاز ہے، مخلوق محتاج ہے، احتیاج اس طرف ہے اس طرف ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، ایک ذرہ اس کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ کرے ساری مخلوق سجدے سے انکار کر دے، ایک ذرے کیا جو کمی ہے اس کی شان میں نہیں کر سکے۔ وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں کسی کے سجدے، اس کا کرم اور اس کا ایسا کہ اس مخلوق کے نہ ہونے کو ہونا عطا فرمایا، اور اس ہونے کے ساتھ اسے وہ راہ عطا فرمائی کہ یہ اس کی رضا کو جائے، اتنا جانے کہ اس رضا سے گزرتے ہوئے قرب الہی کی طلب اور تڑپ میں آئے اور وہ اسے عطا فرمائے۔ یہاں تو معاملہ عطا کا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے نہیں ضرورت۔ میرے اور آپ کے سجدے اللہ جل شانہ کی خدائی کے سلامت رکھنے کا سبب نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا خود وجود جو ہے، اس کا قائم رہنا رحمت باری تعالیٰ سے ہے۔ ایک لحظے کی رحمت باری تعالیٰ کا انقطاع آیات کو روک نہ دے، عدم کر دے، فنا کر دے، کوئی شے رہے نہیں، ہر شے ختم ہو جائے، تو کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ان حدوں کو بندہ جا پہنچے کہ وہ بندگی کے معنوں سے نا آشنا ہو جائے۔ وہ جگہ جسے رب کائنات نے یہ مقام عطا فرمایا کہ زمین و آسمان میں وہ نہیں سمجھتا، نہیں آ سکتا، بندے مومن کے قلب آ سکتا۔ وہ صدا جو زبان سے ادا ہو لیکن کیفیت اور حال
قلب پر جا ثبت کرے اس کے نام کا کہ اللہ، وہ اظہار جو اس کی ذات کے افضل ہونے کا، وحدہ لا شریک ہونے کا، وہ اظہار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو ماننے کا، حق کے اظہار کا، اس سمیت اگر ہمارے قلوب میں جا کر سیاہی پیدا ہو تو پھر اس سارے ماننے میں بیچ میں ہم نے بھی کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہ ماننا غیر مشروط، یہ ماننا ہماری پسند پر نہیں، اس انداز پر جس کی تعلیم فرمائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پسند پر جسے پسند فرمایا اللہ جل شانہ نے، پھر اس راہ کو لے جائے گا کہ جسے یہ میڈیکل سائنس پمپنگ مشین کہتی ہے، یہ بندے مومن کو فراست کا سبب بنے گی۔ یہ دل کی آنکھ وہ کچھ دیکھ رہی ہوگی جو یہ ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دیکھنا اس کو اس کیفیت اور حال کو پہنچائے گا کہ یہ حیات دنیا جسے بہتر جانا جاتا ہے غلط و لام میں کہ شاید تارک الدنیا ہو جانا نیکی، ورع اور تقویٰ ہے، اسی دنیا میں وہ زندگی بسر کرے گا۔ ایک آبی پرندہ اس کی حیات پانی میں ہے، لیکن اس کے پر، ان پروں کی باریکی اور ان کا ربط ایسا ہے، وہی پانی اس کے وجود کو نہیں چھوتا، اسی پانی پر وہ تیر رہی ہے۔ تو پانی پر ہی تیرنے کا تصور ہے، پانی میں ڈوب جانا اور پانی پر تیرنا، اور دونوں معاملات پانی پر ہی، دونوں میں لفظ پانی آ رہا ہے، دونوں میں حقیقت پانی کی جو ہے وہ سمجھ آ رہی۔ اسی طرح دنیا کا اور رہنا اور بات ہے، دنیا میں اللہ کا بندہ ہو کر رہنا اور بات ہے۔ یہی صبح و شام ہوگی، یہی صحت و بیماری ہوگی، یہی تکالیف بھی ہوں گی، یہی خوشیاں بھی ہوں گی، دکھ سکھ زندگی اور حیات کی نشانی ہے۔ لیکن جب اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی مزین ہوگی تو صبح و شام کے معاملات رکوع و سجود میں شامل ہوتے جائیں گے، دنیا کے معاملات عبادات کے درجوں میں پہنچتے چلے جائیں۔ اللہ کریم یہ حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی اللہ کریم کو منظور ہوا تو سایہ کریم پر اگلے جمعۃ المبارک میں پھر گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔